ہر نالائق بندہ اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ محنت کا رزلٹ نہیں نکلتا. کیا میں نے جملہ بولا؟ ہر نالائق بندے کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس بات پہ کہ محنت کا صلہ نہیں ملے گا. اچھا اب بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ نمبروں کو دیکھتا ہے, اس سے پتہ لگ رہا ہے میری محنت کی تھی, رزلٹ کیا آیا. میٹرک کا رزلٹ آتا ہے نا, ری چیک کراؤ جی پیپر, پڑھتا تھے ساری رات رہے, نمبر 80 آئے نا, 90 کیوں نہیں آئے؟ ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے نظام میں محنت کا ریوارڈ صرف نمبروں سے نہیں ہے. اللہ بعض اوقات آپ کی محنت کا رزلٹ برکت کی شکل میں دیتا ہے. وہ نمبر 80 ہوتے ہیں لیکن برکت 100 والی ہوتی ہے اس میں, بلکہ 125 والی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے, اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو پورا یقین رکھیے گا کہ اللہ کے نظام میں آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی. یہ کہیں نہ کہیں محنت کا رزلٹ ضرور نکل آئے گا. یعنی میں زمانہ طالب علمی میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ذہین بچہ نہیں, محنتی بہت تھا. میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ نمبر ذہین کے نہیں آتے, یقین والے کے آتے ہیں, جس کو خود پہ یقین ہوتا ہے, جو محنتی ہوتا ہے, اسٹرگلر ہوتا ہے. ہم محنت کو فخر کیوں نہیں بناتے آج سے؟ ہم سب کے سب آج سے جو محنتی بیٹھے ہوئے ہیں, فخر کرو یار, اللہ کا شکر ادا کرو, نمبروں کو چھوڑو. محنت بذات خود اللہ کا انعام ہے. محنت کرنے والا عام بندہ ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. اللہ برکت اس کو دیتا ہے, رحم اس پہ کھاتا ہے. انعام کی کئی شکلیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کو ملتا ضرور ہے. سو محنتی بنیے, خود بھی محنتی بنیے, آنے والی نسلوں کو بھی محنتی بنائیے. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کا اپنا ایمان آپ کی کامیابی میں بڑا میٹر کرتا ہے. اللہ نے انسان کو اختیار اتنا دیا ہے, کوئی طاقت ایسی بنی نہیں ہے جو انسان کا رستہ روک لے. سو آج اس ہال میں, جیسے 12 سال پہلے میں یہاں کہیں بیٹھا خواب دیکھ رہا تھا, علی عباس یہاں بیٹھا خواب دیکھ رہا تھا, خدا را آپ لوگ بھی خواب دیکھیے, بڑا خواب دیکھیے. آج سے 12 سال بعد آپ یہاں نہیں, یہاں ہونے چاہیے. آپ بات کریں, اور لازمی نہیں, کوئی لازمی نہیں کہ آپ ٹرینر بن کے آئیں. یار آپ کی سکسیس سٹوری لوگ سننا چاہیں گے, آپ کی کامیابی کی کہانی سننا چاہیں گے, آپ نے اگر کنٹریبیوٹ کیا وہ سننا چاہیں گے, آپ کی جو مثالیں بنی ہیں وہ سننا چاہیں گے. مثالیں دینے والے بڑے ہوتے ہیں, مثال بن کے دکھاؤ یہ زیادہ بڑی بات ہے. خود مثال بننا. آپ کبھی میرے گھر آئیں تو میرے ملازم سرو نہیں کریں گے, میرا بچہ پانی سرو کرے گا, کھانا سرو کرے گا. سرونگ پہلا کام ہے, خدمت کرنا, سیوا کرنا. کیونکہ جو سیوا کرتا ہے, ہم خانقاہوں سے پلے بڑے ہیں, ہم نے تو استادوں کی, مرشدوں کی جوتیاں جلدی کی ہیں. پہلا کام یہ سکھایا رہتا ہے, پانڈت ہونا سیکھو, برتن دھونا سیکھو, چائے بنانا سیکھو, جوتیاں سیدھی کرو, ادھر جا کے بیٹھو. ہم کہتے تھے یار یہ کیا سزا ہمیں مل گئی ہے کہ ہم بابوں سے انسپائر ہو گئے تو یہ ہمیں جوتیاں سیدھی کرنے کی ڈیوٹی. وہ کہتے تھے جو بندہ ہمبل نہیں ہو سکتا, سرونگ نہیں ہو سکتا, وہ ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کرنے کے لیے جھکنا, ادب کرنا, سرو کرنا, سیوا کرنا آنا چاہیے. آج یقین کریں ہمارے بچوں کو سرو کرنا آتا ہی نہیں ہے. کوئی گائیڈ کرنے, بتانے والا نہیں, سمجھانے والا نہیں ہے, کیونکہ گھر میں مثالیں کوئی نہیں. اپنے اندر, اپنی آنے والی نسلوں میں خدا را سیکھنے کا جذبہ پیدا کر, لرننگ ایٹیچیوڈ. ڈیلی کا کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیں, ڈیلی کے 2 نئے صفحے ضرور پڑھیں. زمانہ دیکھو بدل گیا. ہمارے زمانے میں کتاب, چیزیں اور طرح تھیں. آج کے اس ماڈرن زمانے میں اگر آج بھی کوئی خود شناس نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بدقسمتی ہے. انفارمیشن کی انتہا ہے. میں بڑی ایسی چیزیں جو باہر گورے کی کیسٹیں منگواتا تھا, اسٹیفن اور کوے کی, ہزاروں روپے کی, ڈالرز کی پڑتی تھی. اب یار ان کے لیکچرز یوٹیوب پہ ہزاروں پڑے ہوئے ہیں. آپ فائدہ اٹھانا چاہیں, کسی چیز کو سننا چاہیں, سننا شروع کر دیں. کوئی ریسرچ کرنا شروع کر دیجئے, آپ وہ ریسرچ پہ حیران ہوں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ بلٹ کا سائز یہ ہو, سامنے یہ ہو تو کتنا بڑا چھید ہوتا ہے. ریسرچ پڑھی ہوئی ہے, کبھی یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھیں. آپ کبھی ریسرچ ڈھونڈ کے دیکھیں کہ اینیملز میں فلانے اینیملز کی اسپیشیز اور اقسام کتنی ہے, پریشان ہو جائیں گے آپ. نئی ریسرچ جینیٹکس میں کیا آ رہی ہے, پریشان ہو جائیں گے. گوگل آپ کو جواب دے دے گا. تو آج کے زمانے میں لازم ہے کہ خدا را اپنے اندر ڈھونڈیے, ٹرینڈز کو فالو نہ کیجیے. وہ ٹرینڈز جو پہلے سے چل رہے ہیں, نیا ٹرینڈ بنائیے. میں جب اس کام میں آیا پبلک سپیکنگ میں